اپنی کوئی چیز کسی کو تحفے میں دی تو اب وہ چیز اس سے واپسی لے سکتے ہیں حضرت؟ کیا اتنی گنجائش ہوتی ہے تحفے میں؟ شریعت کی جو اس میں اسپرٹ ہے، یعنی جو اس کا مقصود ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہبہ میں رجوع کرنے والا، یعنی اپنا تحفہ واپس لینے والا، بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنی الٹی کر اس کو دوبارہ چاٹے۔ بلکہ اس ایک حدیث میں تو اس سے زیادہ سخت الفاظ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی کتا قے کرے اور اس کو دوبارہ چاٹے۔ اس کا مطلب ہے کہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے تحفہ واپس لینا۔ یہ ہے اللہ اور بندے کے معاملے کے درمیان، کہ یعنی اگر آپ قانونی طور پہ کوئی تحفہ واپس لے بھی لیں، وہ آپ کی ملکیت ہو بھی جائے، لیکن ہوگا وہ مکروہ تحریمی، یعنی گناہ کا پہلو ہوگا۔ اب اس کی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نے اگر کسی کو ہبہ دیا ہے اور ہبہ دینے کے بعد کوئی موانع نہیں پائے جاتے، یعنی رکاوٹ نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ ہبہ واپس لے سکتے ہیں۔ وہ موانع کیا ہیں؟ 7 موانع ہیں۔ پہلا موانع یہ ہے کہ جس کو آپ نے گفٹ دیا ہے وہ آپ کے اگر خونی رشتہ دار میں سے ہیں تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ خونی رشتہ دار سے مراد کون ہے؟ ذی رحم محرم، یعنی جیسے ہمارے جو آبا و اجداد ہیں، ہمارے دادا دادی وغیرہ ہیں، والدین ہیں، جو ہماری اولاد ہیں، یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ سب اس میں شامل ہو جائیں گے۔ یوں ہی چچا پھپھو وغیرہ، یعنی جو خونی رشتہ دار ہیں، ان کو اگر آپ نے تحفہ دیا تو واپس نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زوجین ہیں، وہ اگر تحفہ لیتے دیتے ہیں نکاح کے بعد، یعنی نکاح ہو گیا، زوجین ہوں، اس میں بھی واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا۔ لہٰذا یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی زوجہ کو کوئی گفٹ دیا اور اس کے بعد خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے تو وہ واپس طلب نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی گفٹ دیا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی گفٹ لیا ہے، میں نے آپ کو بولا آپ کی گھڑی بہت اچھی لگ رہی ہے، میرا موبائل لینا، اپنی گھڑی دے دیں، تو اصل میں یہ در حقیقتاً ہبہ تو ہے، لیکن علماء نے اس کو نتیجتاً فرمایا کہ یہ ٹریڈ ہی ہے، اصل میں بیع ہی ہے در حقیقت، صحیح۔ تو اس میں آپ واپس نہیں لے سکیں گے۔ ٹھیک۔ چوتھی یہ چیز ہے جو ہبہ کی گئی ہے، وہ ہو سکتا ہے ملکیت سے نکل گئی ہو، آپ نے مجھے گفٹ دیا، میں نے آگے گفٹ دے دیا، یا آگے کسی اور کو صدقہ کر دیا یا بیچ دیا، تو اس صورت میں بھی آپ واپس نہیں لے سکتے۔ پانچویں یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ نے چیز دی ہے وہ ہلاک ہو گئی ہو، کوئی کھانے کی چیز سے میں نے استعمال کر لی، یا پھر وہ ٹوٹ گئی یا ضائع ہو گئی، تب بھی وہ واپس اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کوئی بولے بھائی اس کا بدل دے دو، تو وہ بھی بدل بھی نہیں دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ہبہ کرنے والوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گیا، یعنی جس نے تحفہ لیا ہے یا دیا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گیا، اب بھی واپس نہیں ہو سکتا، یعنی ان کے ورثہ سے مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور یوں ہی ساتواں یہ ہے کہ اگر ہبہ کے اندر، یعنی تحفے کے اندر کوئی چیز اٹیچ کر دی جس سے اس میں اضافہ ہو گیا، صحیح۔ مثال کے طور پر پلاٹ کیا ہے، اس میں عمارت بنا دی ہے، کوئی گھر ہبہ کیا تھا، اس کو رینوویٹ کروا دیا ہے، کپڑا دیا تھا، اس کو سی لیا، یا پھر اس کو رنگ دیا، تو اس صورت میں چونکہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اب جو چیز دی تھی لیکن وہ واپس نہیں آ سکتی ہے، صحیح۔ لہٰذا اس صورت میں واپس نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح۔ اگر یہ 7 چیزیں پائی جاتی ہیں تو معاملہ ختم، یعنی واپس کی بات ہی نہیں ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ان 7 چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو اب 2 سینیریوز بن سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آپ اس سے بات کریں اور وہ راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میں تمہاری چیز واپس کر دیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، یعنی باہمی رضامندی سے۔ دوسرا یہ کہ وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ عدالت میں کیس کر سکتے ہیں، اور جب آپ کیس کریں گے، عدالت اگر آپ کے حق میں فیصلہ کر دیتی ہے تو آپ واپس لے سکتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن کوئی بھی سچویشن ہو، یعنی باہمی رضامندی سے ہو یا پھر عدالت نے فیصلہ کیا ہو، لینے کے بعد آپ کی ملکیت ضرور ثابت ہو جائے گی لیکن گناہ بہرحال ہوگا، اس لیے بہتر یہ کہ واپس نہ لیا جائے۔ ہاں کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ انسان انتہائی پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، یا بسا اوقات دھوکہ ہوتا ہے، جیسے آج کل نکاح کے کیس اس طرح آ رہے ہیں کہ لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے تحفے، مہنگے تحفے لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں دھوکہ دے دیتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اس صورت میں واپس لینا سمجھ میں آتا ہے بالکل کہ واپس لیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔